خوش آمدید ویورز، میں ہوں انیس فاروقی اور پرائم ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت آپ ہمیں لائیو یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اگر آپ مناسب سمجھے تو ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئکن بھی دبائیے گا. آج کی ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن میں جو سربراہان مملکت تقاریر فرما رہے ہیں ان پہ ہم آج بات کریں گے. اس میں ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر شامل ہے، اور ہندوستان کے نریندر مودی صاحب بھی تقریر کر چکے ہیں. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت آج موجود ہیں. بہت اچھی ہوسٹ ہیں، بہت اچھی صحافی ہیں، اسلام آباد پاکستان سے ہیں، اور میں بھی بہت کچھ ان سے سیکھتا ہوں. آرزو کاظمی، ہم سب ان کو جانتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. جی اچھا، ڈائریکٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب کی تقریر آپ نے سن لی ہوگی، تو لوگوں نے ٹویٹر پہ سوال کرنا شروع کیا، اور ایکس پاکستان کی جو ایکس فرسٹ لیڈی ہیں ریحام خان، انہوں نے ٹویٹ کی کہ عمران خان کی تقریر کے بعد کہ کیا کشمیر آزاد ہو گیا؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ سر میرا خیال ہے کہ تقریروں سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا، ٹھیک. لیکن یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ بات جو ہے وہ ہر فورم پہ عمران خان صاحب اٹھاتے ہیں، اور یہاں پہ ضرور میں ان کی کہوں گی کہ اچھا کرتے ہیں، کیونکہ کشمیر کے لیے بات تو ہر جگہ کرنی ہوگی، اور یہ کسی ریلیجن کی بات نہیں ہے کہ وہاں پہ مسلمان ہے تو ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں ہر جگہ یہ بات کرنی ہے، کیونکہ یہ انسانیت کی بات ہے، انسانی بالکل. حقوق کی بات ہے. اور اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے یا ہمیں لگتا ہے تو عمران خان صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا اور عمران خان صاحب یا پاکستان غلط ایلیگیشنز لگا رہا ہے تو بھارت کو چاہیے کہ وہ ان کو بتائے، دنیا کو بتائے کہ ہم کہاں پہ غلط بتا رہے ہیں. ظاہر ہے ایک الزام لگ رہا ہے، اس پہ انہیں صفائی تو دینی چاہیے یا انہیں بتانا چاہیے، جیسے بھارت اکثر ہمیں کہتا رہتا ہے بلوچستان کے سلسلے میں. تو بلوچستان کا جب بات کرتے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی آرمی اور یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں اور وہ بتائیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح سے بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ بتائے کہ کشمیر میں کیا کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہا تو وہ بھی وہ دنیا کو دکھائے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا وار فیئر کے اس زمانے میں ہندوستان کافی حد تک ابھی پیچھے ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، کہ وہ اپنے حقائق دنیا تک پہنچا نہیں پا رہا ہے. جو آپ نے ذکر کیا نا کہ کشمیر، تو کشمیر میں بھی پاکستان جو الزام لگاتا ہے ہر وقت یو این اسمبلی میں جا کر اور دیگر جگہوں پہ جا کر کہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں، کرفیو لگ گیا ہے، لاک ڈاؤن ہے، جبکہ وہاں پہ جو وکاس کی جانب کشمیر جا رہا ہے، وہاں پہ جو لوگ اب ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، سول سروس میں آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، وہ دکھانے میں جو ہے نا وہ ایک طرح کا شاید وہ پروپیگنڈا پہ اتنا بلیو بھی نہیں کرتے ہیں ویسے وہ، لیکن یہ کہ جو حق ہے اور سچ ہے اس کو تو کم از کم دکھانا چاہیے تھا. یہی شاید وہ ریزن ہے کہ پاکستان ففتھ جنریشن وار فیئر میں تو کہیں نہ کہیں اوپر نظر آتا ہے، لیکن جب ریئل وار ہوتی ہے تو وہ بہت پیچھے اور الٹے قدموں بھاگ رہا ہوتا ہے. سر آج کل تو زمانہ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی وار کا ہے، گراؤنڈ پہ وار ہونے کا اب زمانہ رہا نہیں ہے. بالکل بالکل. اب تو وہی ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس جو فیسلٹیز ہیں کہ یہاں سے اور وہاں آپ نیوز پہنچا سکتے ہیں. جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، میں پاکستان میں ہوں، آپ کینیڈا میں ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ بھارت غلط کر رہا ہے یا غلط ہے، یا پاکستان غلط کر رہا ہے پاکستان غلط امپرومنٹ ہے. کی گنجائش ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. جو ہے وہ الزام لگے، دونوں کے اوپر ایلیگیشنز لگی ہیں، اور دونوں کو اپنے آپ کو کلین دکھانا ہے تو ان کو دنیا کو تو بتانا ہی پڑے گا جی کہ اصل میں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. ہاں، اصل میں ایک اور چیز بھی بڑا اچھا میں نے کو نریندر مودی صاحب نے جو جواب دیا ہے، کسی نے پوچھا تھا عمران خان کی تقریر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم پردھان منتری ہیں، ان کا لیول وہ ہے جو کہ ایک فرسٹ سیکرٹری کا ہوتا ہے، تو ہمارا کوئی فرسٹ سیکرٹری ہی اس کا جواب دے دے گا، میرا رتبہ نہیں بنتا کہ میں اس کا جواب دوں. اور اس کے بعد جو اب انہوں نے تقریر کی ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس میں کہیں کوئی ایسا ذکر نہیں تھا جس میں چین کا ذکر ہو، جس میں پاکستان کا ذکر ہو. جیسے کہ عمران خان نے اینیکسیشن کا ورڈ یوز کیا کہ ان کا اشارہ کشمیر اور سی اے کی طرف تھا. وہ یہ چیزیں ان کو زیب نہیں دیتی تھیں ایک ایسے ملک کو جو کہ نہ صرف یہ کہ اپنے 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 محاذ پہ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، یعنی کہ جا بجا وہاں پہ غربت ہے، جا بجا وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، جا بجا وہاں پہ شورشیں ہیں، سندھ آپ کا ناخوش ہے، بلوچستان آپ کا ناخوش ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم
جو ہے وہ انیکسیشن کی بات کریں گے، ہم فلسطین کی بات کریں گے، تو یہ جو ڈپلومیٹک ایک کہنا چاہیے ایک کردار ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کا، وہ اسٹیٹ کا کردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ نہیں سر، یہاں تک تو جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں سمجھ رہے، ان کو کوئی سیکرٹری سمجھ رہے اس لیول کا ہی ان کو کوئی جواب دے گا، تو یہ بات تو خیر غلط ہے۔ پرائم منسٹر وہ ہیں عمران خان صاحب پاکستان کے، اب مجھے اور آپ کو یا کسی کو اچھے لگیں یا نہ لگیں، لیکن وہ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور پرائم منسٹر ہیں۔ لیکن ہاں، ان کی جو اسپیچ تھی اس کو بہت سے لوگ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں جو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے تھے، انہوں نے بھی کچھ پوائنٹس پہ ان کی تعریف کر دی، سب پوری اسپیچ کی نہیں جیسا لیکن کہ کچھ پوائنٹ، جیسے کہ جیسے خیال ہے کہ کشمیر کی بات کی ہے انہوں نے جو کہ وہ ہر دفعہ ہی کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فلسطین کی بات کی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو اور پالش کیا جا سکتا تھا، یہ اسپیچ بہتر ہو سکتی تھی اگر وہ دوسرے ٹاپکس کو بھی ٹچ کرتے، اور جس طرح سے نریندر مودی جی نے تقریر کی ہے تو وہ اس طرح سے وہ کرونا وائرس اور اس حوالے سے جو ہیلتھ ایشوز ہیں، اور پاکستان میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے میڈیسنز کی پرائس اور سب کچھ بڑھ گئی ہیں، تو وہ اگر تھوڑا سا فوکس اس طرف بھی رکھتے تو زیادہ اچھا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جو وہ ہر دفعہ جا کے کسی نہ کسی پوائنٹ سے جو ہے وہ ڈونیشن کی بات نکالتے ہیں، جو انہوں نے اس دفعہ بھی بات کی ہے، وہ اس چیز سے میں ایگری نہیں کرتی کہ ہر دفعہ جا کے اور ورلڈ کمیونٹی کے سامنے ہر بار یہی کچھ رونا روئیں مختلف ریزنز دے کے کہ اب ہمیں اس لیے پیسے چاہیے اور اب ہمیں اس لیے پیسے چاہیے، تو وہ ان کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ہر جگہ پہ اپنی جو ہے نا وہ ڈونیشن دینے والی جو عادت ہے ان کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا، ڈونیشن کا بڑا سافٹ ورڈ ہے، لیکن اس کے کئی اور معنی بھی نکلتے ہیں، ہم لوگ تو کبھی کبھی چندہ بول دیتے ہیں، اور سرحد کی دوسری طرف اسے بھیک بھی کہا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو کشکول ہے ہاتھ میں اور آپ جا بجا گھوم رہے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی کہ جب انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، جب انٹرنیشنل مواقع آتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کا سٹانس اور نیریٹو کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھی عمران خان جو ہے وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، دیکھیں ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ایوری سنگل پوائنٹ آف دا اسپیچ جو ہے وہ اپنے دل سے نہیں لکھتا، بلکہ اس کو لکھ کے دی جاتی ہے، اور عمران خان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ ان کو تو جو کہا جاتا ہے وہ بول دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ دل کی بات بھی کر جاتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ پسند نہیں ہے ان کو، اب ٹک ٹاک کی اپلیکیشن جو ہے وہ ملک میں فحاشی اور ولگیرٹی پھیلانے میں جو ہے وہ بڑی ہیلپ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ریپ بھی ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس زمانے میں جب عمران خان ایک پلے بوائے کی لائف گزار رہے تھے، اس زمانے میں تو ٹک ٹاک تھا نہیں، تو اس زمانے میں جو ان کی حرکات و سکنات تھیں اس کے بارے میں بھی تو کچھ پھر روشنی ڈالیے۔ نہیں سر، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی ٹک ٹاک کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، کبھی وہ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ بات کر کون رہا ہے؟ ہاں ساری زندگی تو انہوں نے اپنی ایک رنگین سے گزاری ہے، جو گزارنے کا ہر ایک کو حق ہے، اور جی نئی جنریشن کو بھی حق ہے، اور کسی کو آپ اس طرح سے روک نہیں سکتے کہ پتہ لگا کہ اپنی عمر نکل گئی ہے تو آپ نے تسبیح پکڑ لی ہے اور باقی سب کو جو ہے وہ آپ یہ بتا رہے۔ ان کا خیال ہے کہ جو موٹر وے کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا تھا، بقول ان کے کہ وہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جی ملک میں جو ہے وہ ولگیرٹی بہت بڑھ گئی ہے جی اور فحاشی بہت ہو رہی ہے، تو پھر مجھے وہ یہ بتا دیں کہ جو مساجد میں بچوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، جو مدرسوں میں بچوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، یہ سب وہاں پہ کون سا انٹرنیٹ چل رہا ہے، وہاں پہ کون سی ٹک ٹاک چل رہی ہے، وہاں پہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ جیسے ہمارے یہ مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کو ایجوکیشن ایکسکیوز می جی تو مسجدوں میں کون سی کو ایجوکیشن ہے، مدرسوں میں کون سی کو ایجوکیشن ہے؟ یہ ان کو سب سے پہلے یہ جو مدرسے انہوں نے جگہ جگہ کھول رکھے ہیں اور وہاں پہ یہ صرف ایک جہادی قوم بنا رہے ہوتے ہیں، بچوں کے برین واش کر کے ان کے دماغوں میں صرف زہر اور ایک جنت کا نقشہ کھینچ رہے ہوتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ جی یہ کر دو گے، فلاں کو مار دو گے یا فلانا مذہب ختم کر دو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، یا ہر چیز پہ جو ہے وہ آنر کلنگ اور کیا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ۔ تو ان کو اس چیز سے لوگوں کو ہٹانا ہوگا، لوگوں کو ایجوکیٹڈ کرنا ہوگا۔ یورپین کنٹریز کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم ابھی تک ادھر ہی کے ادھر کھڑے ہوئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اچھا اب ہم ایک اور چیز بھی آتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کہی آپ نے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ ہر شے کا ایک مقام ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک اسٹیچر ہوتا ہے، اس میں اس کو وہ کہنا جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، پاکستان کی فوج ایک بڑی فوج ہے
دنیا کی بڑی افواج میں سے ایک فوج ہے اور اس کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے. اب اس اسٹیٹس کو شیخ رشید جیسے بونے قد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ میں پاک فوج کا ترجمان ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے، آپ کے لیے اور پاک فوج کے لیے شرم کا مقام ہے، جہاں پہ انہوں نے پورا ایک ڈائریکٹر جنرل ISPR بٹھایا ہوا ہے، ایک پورا ادارہ ہے، ایک پورا محکمہ ہے، اور ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور وہ بہت احسن طریقے سے اپنا کام کرنا جانتے ہیں. تو ایسے شیخ رشید جیسے جوکرز اور سرکس کے کرداروں کو یہ کہنے کی اس ملک میں کھلم کھلا اجازت کیسے دے دی جاتی ہے؟ سر ان کو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اسی طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ شیخ رشید ہو، چاہے وہ فیاض الحسن چوہان ہو، جی جو کھلم کھلا جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی جیسے ہم کسی ملک کے اوپر حملے کر دیں گے، یا جیسے انہوں نے ہی جیسے پاکستان بنایا ہے اور انہوں نے ہی پاکستان میں لوگوں کو اجازت دینی ہے کہ وہ کیا بولیں اور کیا نہ بولیں یا کیا سوچیں، اور انہوں نے ہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ جی فلاں کنٹری ہماری دشمن ہے اور فلاں جو ہے وہ ہمارے دشمن ہے. اصل میں ہم اپنے دشمن خود ہیں. جی اگر ہم اپنے دشمن خود نہ ہوتے تو ہم نے شیخ رشید اور فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں کو لا کے بٹھایا ہوتا کہ اپنے اوپر کہ یہ بیٹھے اور یہ بات کر رہے ہیں ملک کے بارے میں. بالکل یعنی گن رکھ کے فیاض الحسن چوہان جو ہے وہ اپنا ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں اور ان کے پیچھے صاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گن رکھی ہوئی ہے. بالکل اس قسم کے جب آپ منسٹرز بنا دیں گے، اس قسم کے آپ کے ایڈوائزرز ہوں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں جی ہم FATF میں کیوں چلے گئے، یعنی آپ خود ہی حرکتیں ایسی کر رہے ہیں جس سے آپ پکڑے جائیں، جس سے آپ کا اور نام خراب ہو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے، یہ تو سارا کچھ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ہمیں تو FATF کی گرے لسٹ میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن جب یہی شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہم ایسے بم بنائیں گے جس سے صرف ہندوؤں کو ہٹ ہوں گے اور مسلمانوں کو چھوڑ دے گا، یا فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ جو اپنے جو فریم ہے ان کا یا جو ان کا سیٹ ہے یا جو ان کا آفس ہے وہاں پر گن رکھ کے بات کرتے ہیں، لوگوں کو کوئی پیغام دے رہے ہیں، گن رکھ کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو اس کے بعد گرے تو کیا، میں تو کہتی ہوں بلیک میں بھی چلے جائیں تو ہمیں کوئی حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح کے منسٹر ہم نے بٹھائے ہیں لا کے اسی طرح کے ہمیں جواب مل رہے ہیں اور اسی طرح کا اوپر سے نیچے تک ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ وہ جو جس طرح کا عمران خان کو چوں چوں کا مربع بنا کے دیا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا آپ شیروانی پہن کے یہاں بیٹھیے گا، یو آر اے سمبولک آئیکن، 1992 ورلڈ کپ کرکٹ آپ ہمیں جتا کے لائے تھے، لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اور جو سب سے میرا تجزیہ ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آج دیکھیں یہ کوئی ہمارا وہ ریگولر والا ٹی وی والا شو تو نہیں، اس لیے میں یہاں کھل کے بات کرتا ہوں کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان پیسے جمع کرنے کا بڑا ماہر ہے. مطلب وہ جو ڈونیشن والا لفظ آپ نے یوز کیا نا، وہ چندہ جمع کرنے کا بڑا ماہر ہے، اور وہ چندے کے نام پہ جو ہے نا وہ پیسہ بہت آ جائے گا، اور جب پیسہ آئے گا تو ہم اپنے قرضے اتارنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری جیبیں وہ بڑھ جائیں گی، ہم جزیرے خرید سکیں گے، ہم جگہ جگہ جا کے اپنی جائیدادیں بنا سکیں گے، اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، اور پیزے دلا سکیں گے، ان کو پاپا جانز دلا سکیں گے. یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ سوچ کے عمران خان کو لائے تھے. پھر جب انہوں نے لائے تو پھر عمران خان کی اپنی تو کوئی ٹیم تھی نہیں. اب آپ مجھے بتا دیں کہ جو بھی نظریاتی پارٹی ہوتی ہے، جو آئیڈیالوجیکل پارٹی ہوتی ہے، اس میں اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں. جماعتیں ایسے نہیں بن جاتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں. پیپلز پارٹی نے طویل عرصے ایک جد و جہد کی، آج وہ اس مقام پہ پہنچی ہے. نواز شریف پارٹی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیسے تیسے بنی. بہت سی پارٹیاں دیکھیں، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ آگ وہیں سے لیتے ہیں، GHQ سے، گیٹ نمبر جو بھی ہے ان کا. لیکن ان دی اینڈ جب وہ نظریاتی بن جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے جو ساتھی رفیق تحریک کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. لیکن عمران خان کے دیکھا جائے تو 22 سال کے سفر میں انہوں نے جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایکسپیرینس ایک ٹیم بنائی، وہ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی. چوں چوں کا مربع ہے، فیاض الحسن چوہان ہیں، فواد چودھری ہیں، فردوس عاشق اعوان ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں. ادھر سے ادھر سے پکڑ دھکڑ چوں چوں کا مربع کر کے ایک حکومت، یعنی کہ ایک اسٹیٹ کی حکومت ایسی بنائی جاتی ہے. کیا اسٹیٹ کے لوگ کہ اسٹیٹ اس طرح سے کام کرے گی کہ جو آپ ایک دم نااہل لوگوں کو اٹھا کے صرف بھرتی کے طور پہ لے آئیں اور ایک کوئی بولے کہ اٹھ کے کہ کل سے میں فوج کا ترجمان ہوں؟ سر ہمارے یہاں ہمارے بڑے جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ جی دعا جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے، ایسا نہ ہو جائے. تو وہ عمران خان صاحب بالکل اس پہ فٹ اترتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے، اور وہ بدقسمتی سے وہ بن گئے. اب انہیں ان کی اپنی بھی جو قابلیت تھی وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی، اور ان کی ٹیم تو ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں.
کیا تھے ان کے پاس؟ جہانگیر ترین صاحب تھے جو ان کے لیے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اپنے جہاز میں پہنچا رہے تھے کہ جی اس کو بھی پارٹی میں رکھ لو، اس کو بھی پارٹی میں رکھ لو. اور باقی جو ہیں وہ ارسطو جو کہلاتے ہیں، اسد عمر صاحب، وہ بھی جو ہے ایک نمبر کے نالائق ترین منسٹر ہیں. کوئی بات ان کو کرنی نہیں آتی، کوئی چیز انہیں ہینڈل کرنی نہیں آتی. اور اسی طرح سے ان کے جو شہباز گل ٹائپ کے ان کے جو ایڈوائزرز ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا اور زیادہ انہیں ڈبوتے چلے جا رہے ہیں. وہ جس کی ایڈوائس لیتے ہیں، اگر صرف آپ ان کا ٹویٹر ہی چیک کر لیں شہباز گل صاحب کا، تو آپ کو پتا لگے گا کہ کس قسم کی احمقانہ باتیں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں، تو میڈیا میں ان کو ملے کامران خان جیسے نالائق لوگ جو کہ جسے کہتے ہیں کہ جرنلسٹ کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے. اس قدر چاپلوسی، ان کو صرف وہ لوگ چاہیے سر جو ان کے جوتے چمکا رہے ہوں، جو ان کو ہاں جی ٹھیک ہے بہت اچھا کیا آپ نے یہ بول رہے ہو، یہ کر کے یہ اپنے 5 سال مکمل کریں گے. اور ہسٹری میں ان کا نام تو آ ہی چکا ہے کہ جب کبھی ہسٹری بنے گی اور لکھا جائے گا تو اس میں عمران خان کا نام ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں. یہ چیز اب کبھی ظاہر چینج نہیں ہو پائے گی. یہی ان کو چاہیے تھا. 22 سال سے وہ صرف اس کرسی پہ بیٹھنے کے چکر میں انہوں نے سب کا بیڑا غرق کروا دیا. 5 سال جب وہ کے پی کے چلا رہے تھے، کے پی کے کی حکومت پچھلے ٹینیور میں، تو وہاں پہ کون سے جھنڈے گاڑ دیے تھے انہوں نے جو اب ان کو لگ رہا تھا کہ فیڈرل میں آ کے کریں گے. اور اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پہلی بار گورنمنٹ ملی ہے. پہلی بار گورنمنٹ فیڈرل ضرور ملی ہوگی، لیکن ادھر وہ کے پی کے میں تو کر چکے ہیں نا 5 سال، تو وہاں سے کچھ نہیں سیکھا. جو بی آر ٹی بنائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں تھوڑے دنوں میں کتنی بسیں جل گئی ہیں، آگ لگ گئی ہے. اور کب سے وہ بنتا چلا جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا وہ پروجیکٹ. اب یہ سی پیک میں دوسروں کے شروع کیے ہوئے پروجیکٹ کو اپنا بتانا پی ٹی آئی کا سب سے فیوریٹ کام ہے. جتنے پروجیکٹس پیپلز پارٹی زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب نے شروع کیے تھے، وہاں پہ جا کے اپنے نام کی تختیاں لگانا، بس یہی ان کا کام ہے کہ وہاں پہ جائیں اور اپنے نام کے بورڈز لگا دیں اور کہیں جی یہ پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اس طرح سے تھوڑی سا حکومت چلتی ہے، اور نہ ہی اس طرح سے یہ دوبارہ آ پائیں گے. ابھی تو ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بٹایا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ رو رہے ہوں گے کہ کس کو لے کر آ گئے. بالکل درست تجزیہ آپ کا، لیکن میں ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ جو اسٹیٹس کی ناکامیاں ہوتی ہیں انٹرنیشنل جسے کہنا چاہیے کہ فرنٹ پہ، اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ سے زیادہ اس کی جو ٹیم ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، جیسے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یا کینیڈا کی ہے یا برطانیہ کی ہے، اس کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. اچھا، ہمارے پاس جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ہوتی ہے، کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم اپنے پاپا جان کیسے بنائیں گے، یا پاپا جان بنانے والے کرپٹ ریٹائرڈ سرکاری افسر کو بچائیں گے کیسے، تو وہ پھر ملک ایسے نہیں چلتے. خیر میں اس پہ بعد میں آؤں گا. میرا ابھی ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ کرنٹ سچویشن میں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے ایک نیا روپ سامنے آیا ہے. نواز شریف ایک نظریاتی نواز شریف، ایک جس پارٹی کا نشان شیر ہے، لیکن وہ شیر بہت عرصے سے سویا ہوا تھا، اس کی ایک دھاڑ ہمیں سنائی دی ہے. اور اس نے ایک چیلنج دیا ہے اسٹیٹ کو، اور اسٹیٹ کے ان خداؤں کو جنہوں نے اس کو ملک کو چلانے کا اپنے اوپر کندھوں پہ بیڑا اٹھایا ہوا تھا، جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ کون سا آزادی مارچ نکلے گا اور کون سا نہیں نکلے گا، جو یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس کے بارے میں تم بولو گے، اس کے بارے میں نہیں بولو گے. لیکن انہوں نے وہ چیلنج کر دیا. اب اس نئے روپ کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا آشیواد نہ ہوتا تو نواز شریف صاحب کی اسپیچ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہو سکتی تھی. اور ایسا شاید اسی لیے ممکن ہو پا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بری طرح سے فیل ہو چکی ہے، اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ کچھ نہیں کر پائے ہیں. الٹا آپس میں بھی ان کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ شیری مزاری اور اسد عمر ان کے بیچ میں بھی جو ہے وہ کلیشز تھے. اسی طرح سے فواد چودھری کے کئی بار کلیشز ہو چکے ہیں. تو گورنمنٹ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے. مل تو ان کو گئی ہے، لیکن بات ساری یہ ہوتی ہے کہ ٹاپ پہ پہنچنا آسان ہوتا ہے، ہر کوئی پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں پر مینٹین رکھنا اصل بات ہوتی ہے کہ وہاں سے گرے نہیں. لیکن یہ لوگ انفارچونیٹلی جس اسپیڈ سے مطلب پہنچے تھے کہ ہر سیٹ ان کو مل گئی تھی 2018 کی، ہر سیٹ ان کو، کہ یہ خود بھی حیران تھے کہ مطلب ایسے نکمے اور نکٹے جو یہ جیسے یہ کیا نام ہے اس کا فیصل بھاوڈا ٹائپ کے،
हम्म। जिनको गली मोहल्ले में कोई ना पूछे, उनके पास भी मतलब उन्हें भी वोट मिल गए, वो भी मिनिस्टर बन गए, अब उनसे भी कुछ नहीं पूछते। उनके भी लॉकरों के नाम पे करोड़ों उन्होंने जमा करा रखे हैं और घर में उनके 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने तो बड़ा ऐलान किया था कि अगर यूरोप में किसी के खिलाफ जरा सी बात हो जाए तो वो मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, ये कर देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। तो जब इतना ज्यादा पब्लिक भी इनसे बिल्कुल हट गई है, पीटीआई के एक जमाने में बहुत नारे लगते थे, अब सिर्फ इनके वही कुछ लोग रह गए जो सोशल मीडिया पे गालियां निकालते हैं मुझे और आपके, और इस तरह के जो हम लोग थोड़ा सा कुछ सच बोल रहे होते हैं उन लोगों के ऊपर जो ये छोड़े छोड़े जाते हैं सोशल मीडिया पे, सिर्फ वही रह गए। तो ऑब्वियसली जो लोग इनको लेकर आए हैं जी। वो हरगिज ये तो नहीं चाहेंगे कि ये पाकिस्तान का बिल्कुल ही फट्टा बिठा दे, वरना वो भी कहां से कमाएंगे अगर मुल्क ही नहीं रहा है और अगर ये फेल्ड स्टेट हो गई। तो अब हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि दोबारा से एक एंट्री करवाई जाए नवाज शरीफ साहब की, ताकि इनसे छुटकारा हो। नहीं, लेकिन सवाल ही पैदा होता है ना कि आपको मेरी आवाज़ सवाल ही पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ अकेले ये काम कर सकेंगे या उनकी पार्टी में उनके साथ लोग हैं? नहीं, मेरा ख्याल है पार्टी तो उनके साथ ही है अभी तक। उनकी पार्टी में से कुछ लोग निकल के जरूर गए थे पीटीआई में, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि वो वापस भी निकल गए हैं। ठीक है। उनमें से वो गए और उसके बाद वो वापस चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी तो उनके पास है। नहीं नहीं, लेकिन अच्छी। मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि जो जो दोहरे रवैये हमें देखने में आते हैं, क्या आप समझती हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट जैसे हर पार्टी में होते हैं, क्या उनके अंदर भी ये लोग मौजूद हैं? बिल्कुल सर, पाकिस्तान में कौन कौन आया है और कब आया है जो बगैर एस्टेब्लिशमेंट के आया हो? चाहे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे बेनजीर की हो, चाहे कोई हो। इमरान खान साहब तो बहुत ज्यादा खुल के सामने आए हैं, लेकिन बाकी सबके पीछे भी स्टैब्लिशमेंट ही थी। वही लाती है और वही ले जाती है। पाकिस्तान में कब वोट के जरिए कोई आया है? हमेशा से पहले से ही लोगों को पता होता है किसने आना है, लेकिन बात सारी इतनी है कि बहुत ज्यादा डैमेजेस 2 साल में हुए हैं पाकिस्तान में, जो शायद पहले किसी की गवर्नमेंट में नहीं हुए। इस वजह से शायद जो लोग इनको लेकर आए हैं वो अब पछता रहे हैं और अब वो दोबारा से कोई बैकअप देना चाह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, या फिर शायद इनको सिर्फ डराया जा रहा है इमरान खान साहब को कि अगर मतलब इन्होंने काम ठीक नहीं किया तो ये हटाए भी जा सकते हैं। एक तरह का इनको हो सकता है इनको सिर्फ डराने के लिए किया गया हो। नहीं, मैं इस नैरेटिव से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये बहरहाल पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और पंजाब के सबसे बड़ी जमात और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, इट कैन नॉट बी अ जोक। उनके साथ जोक नहीं किया जा सकता। ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के जो बुनियादी ढांचे को हिलाने वाली बात हो जाएगी अगर वो ऐसी कोई बात करते हैं। तो इनको दे हैव टू बी रियली सीरियस अबाउट दिस टाइम। और जहाँ तक बात है कि इस्टेब्लिशमेंट में भी देखें, मैं हमेशा एक मेरा एक उसूल रहा है कि मैं ख़ुद एक नेवी के स्कूल से पढ़ा हूँ और मैंने वो सारा माहौल देखा है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जितने पॉलिश्ड और जितने जिसे कहते हैं ना कि दूर अंदेश विज़न के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ ये लोग हमें पढ़ाते हैं और जिस तरह से हम सीखते हैं और इल्म हासिल करते हैं, तो यकीनी तौर पे इन सफ़ों में वो ज़हीन दिमाग ज़रूर मौजूद होंगे पाकिस्तान की अफवाज में, इस्टेब्लिशमेंट में, इंटेलिजेंसिया में, जो ये सोच रहे होंगे कि ये क्या तमाशा है, ये क्या जोक है, ये क्या सर्कस है जो हमने लगाया हुआ है इमरान खान की शक्ल में। डुगडुगी हाथ में है, जब बोलते हैं बजा देता है, शेख रशीद को सामने ले आते हैं। मतलब हमारा इस वक्त पूरी दुनिया में एक जिसे कहते हैं जोक बन के रह गया और पूरी जग हंसाई हो रही है। तो ये जो ना, दिस हैज़ टू स्टॉप। दीज पीपल हु आर सिंसियर विद द कंट्री, दे हैव टू कम फॉरवर्ड। लेकिन अगर ये लोग नहीं आएंगे और ये तमाशा यूं ही चलता रहेगा तो ये तमाशा ख़त्म भी होगा फिर, और जब ये तमाशा ख़त्म होगा तो फिर ये अच्छे नताइज लेकर नहीं आएगा। इसके साथ साथ जो ये हरकतें हो रही हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप जुर्म करते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? जुर्म को छुपाते हैं, उसको दबाते हैं, उसको रोकते हैं, उसकी आवाज़ ना आए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से एक नया स्याह कानून सामने लाया जा रहा है मीडिया के लिए और मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, सहाफ़ियों को जो है वो परेशान किया जा रहा है, फ़हरिस्तें जारी की जा रही हैं, एफआईआर काटी जा रही हैं, एफआईए में उनको बुलाया जा रहा है। इसको आप कैसे देख रही हैं? वहाँ बैठ के आप ये जिस तरह काम कर रही हैं और वहाँ के जो दोस्त हैं वो लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या फीलिंग्स है मिली जुली वहाँ पे? सर यहाँ पे पहले भी ऐसा होता था
کہ میڈیا پہ روک ہوتی تھی اور میڈیا کو بہت سینسر وغیرہ سب کچھ ہی ہوتا تھا، لیکن پی ٹی آئی جب سے آئی ہے تب سے یہ چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور میرے کئی جان پہچان کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ اعزاز سید ہوں یا احمد نورانی، جن کا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے وہ جو ہے باجوہ صاحب کا اسکینڈل بھی سامنے لائے تھے، تو اس طرح جی کے لوگوں کو تھریٹس تو جاتی رہتی ہیں، اور متی اللہ جان صاحب کو تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کو تو اٹھا کے ہی لے گئے تھے، تو یہ چیزیں تو بہت پہلے بھی چلا کرتی تھی، لیکن آج کل بہت زیادہ ہے، اور میڈیا پہ یہاں تک کہ ہمارے تو میں جس ٹی وی چینل کے ساتھ کام کر رہی تھی، وہ تو مطلب ہیڈر ویڈر بھی ہٹوا دیتے تھے، اگر ان کے منسٹرز کے بارے میں کچھ بولا ہے اور وہ اوپر ہیڈر لگا دیے تو کہتے تھے یہ بھی ہٹا دیں اپنے اچھا اسٹاف کو، اچھا تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، اور میں نے فیصل واؤڈا کے اوپر بھی شو کیا تھا ان کے، بلکہ میں نے ڈاکیومنٹس بھی دکھائے تھے جو کرپشن انہوں نے کی ہے، اور جو اپنے نوکر کے نام انہوں نے پیسے رکھے ہیں اور جو کچھ بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے شو بھی بند کیا گیا تھا، اور مجھے بلا کے ذرا پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ نے کس طرح سے چلا دیا شو اور آپ نے کیسے یہ چیزیں دکھائی ہیں، تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کبھی ایسا نہیں، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہی ہوا ہے کہ میڈیا پہ اتنی سخت پابندی ہے، ورنہ یہ وہی لوگ ہیں جو میڈیا کی وجہ سے آج ان سیٹس پہ بیٹھے ہیں، بالکل جو حکومت انہیں ملی ہے، اگر میڈیا ان کا ساتھ نہ دیتا، سوشل میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر کسی نے ان کا اس وقت بہت زیادہ ساتھ دیا، جس کی وجہ سے آج یہ پرائم منسٹر بنے ہیں اور اپنی حکومت انہوں نے بنائی ہے، مگر آتے کے ساتھ ہی جس طرح کا کریک ڈاؤن انہوں نے شروع کیا، اور اگر کوئی کچھ بولے گا تو وہ فوراً ہی ٹی وی چینل سے نکالا جائے گا، اس کے شوز بند ہو جائیں گے، اس کو یہ جو مرضی ان کے اپنے جو پیڈ قسم کے انہوں نے لوگ رکھے ہوئے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ بھی بولیں گے، کالز جائیں گی، دھمکیاں ملیں گی، اٹھا کے لے جائیں گے، یہ چیز اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پہلے سے بہت زیادہ ہے، اگر میں بھی کوئی شو کرتی ہوں چاہے وہ مائنورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے گورنمنٹ پہ کرٹیسائز کرنا ہو، کچھ کرنا ہو، تو میرے گھر والے بھی عام سے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی تم ذرا باہر کم ہی نکلو، تو کافی دن مجھے بھی باہر نہیں نکلنے دیتے، لیکن یہ چیز ہم نے پہلے محسوس نہیں کی تھی، نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کے ٹائم پہ بھی لوگ بولا کرتے تھے، لیکن یہ ڈر نہیں ہوتا تھا ہر وقت کہ کوئی آپ کو مار دے گا، کوئی آپ کو اٹھا کے لے جائے گا، لیکن ان کے ٹائم پہ یہ چیز بہت زیادہ، جبکہ میں نے جیسے پہلے کہا یہ تو آئے ہی میڈیا کی وجہ سے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے احسان بھول گئے میڈیا کے۔ اصل میں بات یہ ہے جو آپ نے بات کی نا کہ باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے، میں اس پہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ المیہ ہے پاکستان کا، اٹ از این آئرنی کہ جن کو باہر ہونا چاہیے تھا وہ اندر ہیں، اور جن کو اندر ہونا چاہیے تھا وہ باہر گھوم رہے ہیں، تو اگر یہ ہم ان لوگوں کو اندر کر دیں گے تو آپ یقین مانیں یہ ہم بالکل اسٹریٹ سیدھے راستے پہ چل سکیں گے، کیونکہ ہم نے کرمنلز کو آوارہ چھوڑا ہوا ہے، ہم نے جو مجرم ہیں، جو کرپٹ ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو جبر کر رہے ہیں، جو ملک کو لوٹ کھسوٹ کے کھا گئے ہیں، ہم اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ایک محل بنا کے دے دیتے ہیں، اپنے غریب کو جھونپڑی فراہم نہیں کر سکتے، یہ وہ المیہ ہے کہ جب ہم ان کی داستان اور سانحہ تاریخ میں لکھے جائے گی، آپ نے کہا تھا نا کہ وہ عمران خان نے ایک کچھ حاصل کیا ہو نہ کیا ہو، یہ ضرور حاصل کر لیا ہے کہ وہ تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ تاریخ میں نیازی کا نام ہمیشہ ہی لکھا گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر لکھا جائے گا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو جائے گی، لیکن جس طرح سے اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے، لیکن ان کا نام سیاہ حروف میں لکھا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لکھنے والے تو ہم ہیں، لکھنے والے تو تاریخ دان ہیں، بولنے والی تو آپ ہیں، جب آپ پہ ظلم ہوگا، آپ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی گلیوں میں، اپنے ہی گھر میں سہم کر ہم کو زندگی گزاریں گے، ہم اپنے ملک میں آتے ہوئے ڈریں گے کہ کب کوئی ڈالا آئے گا اور اٹھا کے لے جائے گا، تو پھر ایسی آزادی کا جو 1947 میں ملی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مقصد ہے، مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم آپ پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، ہاں ہم آپ پہ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی پہلو غلط ایسا نکل رہا ہو کہ جس سے کہ آپ یہ سوچیں کہ ریاست کو کوئی نقصان پہنچانے کی بات ہو رہی ہے، ریاست کے اداروں کو، میں نہیں سمجھتا کہ ڈیسنٹ وائس جتنی بھی ہیں پاکستان سے باہر، آپ تو خیر پاکستان کے اندر ہیں، اور ہم جو پاکستان کے باہر جو لوگ بات کر رہے ہیں ایک بہت بڑا گروپ ہے، وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ پاکستان ٹوٹے، اور یقین کریں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہندوستان بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹوٹے، اس لیے کہ اٹ ول بی اے بگر ہیڈ ایک، ابھی ایک ہیڈ ایک ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پھر وہ 8 ہیڈ ایک ہو گئے تو وہ اور بڑا ہو جائے گا، تو کوئی دنیا میں نہیں چاہے گا کہ کوئی ملک ٹوٹے، ہاں ہماری ایک خواہش ضرور ہے کہ یہ سدھرے، اس کے ادارے سدھریں، یہ اپنی حدود میں آئیں، یہ اپنی قیود میں آئیں، یہ اپنے ضابطوں میں آئیں، اور اس کے بعد ہم اپنے
اس ملک کو بچا سکیں گے. لیکن عمران خان اور عمران خان کی حرکتیں اور اسٹیبلشمنٹ کی حرکتیں لگ نہیں رہا کہ ملک کو بچانے کے لیے کوئی کوششیں کر رہے ہیں. یہ نہ تو مجھے کوئی چلیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکلی اور انٹرنیشنل، ایک ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے ملک میں، حاصل کیا کیا آپ نے، بجلی کی مد میں کیا حاصل کیا آپ نے، گیس کی مد میں آپ نے کیا حاصل کیا آپ نے، جو تعلیم ہے، صحت ہے، پینے کا صاف پانی ہے، اگر بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی غور کر لیا جائے تو وہ بھی حاصل نہیں ہوا. ضیاء الحق صاحب نے بس جو ایک فارمولہ دیا تھا نا کہ تاج محل بناؤ کیونکہ اس پہ نظر پڑتی ہے، اس کے نیچے جو پانی کی لائن ہے اس کو بھول جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہمارے اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آئی واش کرنے کا سلسلہ ہے اس کو روکنا ہوگا آرزو، ورنہ پھر یہ معاملہ جو ہے نا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ ہم انڈر دا کارپیٹ ڈسٹ کرتے جائیں گے. سر مسئلہ یہی ہے نا کہ جو لوگ کام کر سکتے ہیں، جو لوگ بات کر سکتے ہیں، ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، نہ بات کرنے کے لیے اور نہ کام کرنے کے لیے. جس ملک میں ہر دوسرے تیسرے دن، ایز اے فیمیل جرنلسٹ بھی میں بات کر رہی ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے دن اگر آپ کو تھریٹس آ رہی ہوں، آپ کو سوشل میڈیا پہ، آپ کو موبائل پہ، آپ کو اس طرح کی مار دینے کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں پہ آپ کیسے کام کر پائیں گے؟ یہ تو بہت میں سمجھتی ہوں جو جرنلسٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ یہاں پہ رہ کر وہ اپنا بولنا نہیں چھوڑ رہے اور جو بات کرتے ہیں پورے دھڑلے سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ. لیکن ہمیں تو روز یہ لگتا ہے کہ روز ہمیں ایک دن جو ہوتا ہے ہمارا وہ ایک بونس ہے، کیونکہ یہاں پر اگر کوئی مار دے، فار ایگزامپل اگر کل میں باہر نکلوں اور مجھے کوئی گولی مار دے، ایک ہفتے بعد کسی نے بات بھی نہیں کرنی، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کوئی امریکہ یا یورپ نہیں ہے جن کے سٹیزنز ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ تو جو بولے گا اس کو چپ کرانے کا رواج ہے. یہاں پہ آپ کبھی یہ بات نہیں کریں گے یہ کہ بھائی کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں کہ کیوں کوئی بات کر رہا ہے. یہ بس کہتے نہیں کیوں ہمیں اوپر کرٹیسائز کیوں کیا ہے. تو اس چیز کو لے کر اگر یہ چلیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 100 سال میں بھی نہ پاکستان کسی جگہ پہنچ پائے گا یا کچھ بھی بہتر ہو پائے گا یہاں پہ. یا آپ باہر سے بیٹھ کے دیکھیں چاہے آپ پاکستان میں آ کے دیکھیں، آپ کو جو ہے فرق بالکل صاف نظر آئے گا. اچھا آرزو، ہم ایک بچپن میں جب چھوٹے تھے تو فلم دیکھا کرتے تھے رام اور شیام، دو جڑواں بھائیوں کی فلم ہوتی تھی. اس طرح کی پھر بہت سے جڑواں بھائیوں کے کردار ہے. پاکستان میں دو جڑواں بھائی ہیں جن کے آخری نام جو ہے نا باجوہ آتا ہے. اچھا، ایک باجوہ جو ہیں وہ ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں اور ایک حاضر سروس ہیں، سپہ سالار ہیں ایک ہمارے، اور ایک جو ہے نا وہ ڈی جی کے ISPR کے پرانے ترجمان ہیں. اور انہوں نے کیپٹن سے لے کر ایک سفر کیا لیفٹیننٹ جنرل تک کا، اور اس لیفٹیننٹ جنرل تک کے سفر میں انہوں نے وہ ایک روٹی بنانے سے لے کے پیزا بنایا، اور پیزا بنانے سے لے کے ایک بہت بڑا کاروبار اور ایک امپائر بنا ڈالی. اور وہ اس کے بعد ان کا جو ریکارڈ ہے، جو ان کا ڈیٹا ہے، وہ سرکاری ادارے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ ڈیٹا چھپانے میں اور غائب کرنے میں. سرکار، پاکستان کی سرکار اور پاکستان کی سرکاری فوج اس کو چھپانے میں مدد کر رہی ہے، جرم کے کھرے مٹانے میں لگے ہوئے ہیں. اور دوسری جانب قمر جاوید باجوہ جو کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں، وہ انہوں نے میٹنگیں بلاتے ہیں سیاستدانوں کی، ان کو ایڈوائزری جاری کرتے ہیں، سیاست میں میڈلنگ کرتے ہیں، آئین کی دفعہ 6 کی سراسر مخالفت کرتے ہیں، غداری کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مشرف نے کیا اب وہ اس کی کر رہے ہیں. اور اگر ان پہ مقدمہ چلا جائے تو میرے نزدیک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے آرٹیکل 6 کا ان پہ ٹریزن کا، ایک باجوہ پہ اور دوسرا کرپشن کا. اس باجوہ ڈاکٹرائن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ سر نواز شریف صاحب پہلے جب بات کیا کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے جی خلائی مخلوق نے یہ کر دیا، خلائی مخلوق نے وہ کر دیا، تو بہت اعتراض ہوتا تھا ان کے اوپر کہ وہ ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کیا نام لینا. اب انہوں نے اس بار جو ان کی سپیچ آئی تھی کچھ دن پہلے تو انہوں نے عاصم سلیم باجوہ کا نام لے لیا اور کہا کہ جی انہوں نے اس طرح سے پیزا فرینچائز بنائی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے. تو اس بات کو کافی سارے چینلز پہ میوٹ کر دیا گیا اور وہ بات مطلب لوگ سن نہیں پائے، اور بعد میں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے سنا کہ اصل میں انہوں نے کہا کیا تھا. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے کہ بھائی انہوں نے تو فوج کو بدنام کر رہے ہیں، فوج کا نام خراب کر رہے ہیں. تو وہی لوگ جو پہلے کہا کرتے تھے نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، جب نام لیتے ہیں تو یہ بات ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ 1970 نہیں ہے یا 1947 نہیں ہے، 65 نہیں ہے.
یہ آج کل کا دور ہے اور یہاں پہ کوئی بات چھپتی نہیں ہے. اور اب جو اچھی بات میں نے ایک دیکھی ہے وہ یہ کہ پبلک بولنے لگی ہے. پہلے لوگ کہتے تھے نہیں جی کسی ادارے نے اگر کچھ غلط کیا تو سوائے پالیٹیشین کے ہم کسی کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے کسی اور کو. نہ آپ ججز کو بول سکتے تھے، نہ آپ فوج کو بول سکتے تھے، نہ بیوروکریٹس کو. صرف اور صرف پالیٹیشین جو تھے انہیں کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی گردن پتلی ہے. لیکن اب میں نے دیکھا کہ ہماری جو نئی جنریشن آئی ہے، جو یعنی جو میرے بعد کے بھی لوگ آئے ہیں، وہ بول رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں. اور ہم اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں نکال رہے کہ ساری فوج کرپٹ ہے. یہ جو بیچارے بارڈر پہ ہوتے ہیں اور ایل او سی پہ کھڑے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے. ان کی تو چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے ان کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں اسی میں وہ بیچارے رہتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں اور اسی میں شہید ہو جاتے ہیں. یہ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں خاص طور پہ انڈیا سے بہت، اگر ہم کسی چینل پہ جائیں تو سوال یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کا جو بھی آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں کیوں نہیں رہتا. اس پہ ہم لوگ آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جاتے ہیں. لیکن سوال تو ان کا ٹھیک ہوتا ہے. کوئی ایک تو مجھے بتا دینا کہ بھائی یہ ریٹائر ہو گئے تھے اور یہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب اس طرح کی کرپشن کریں گے اور اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی بولے گا یا لکھے گا تو اس کو آپ غدار بتا دیں گے، اس کے اوپر کیسز بنا دیں گے، اس کو بند کر دیں گے. اور پاکستان انڈیا یہ جو ملک ہے نا سر، یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اگر کچھ غلط میں بولوں گی نا تو مجھے تو جو کریں گے سو کریں گے، میرے پورے خاندان کو رگڑ دیں گے. لوگ یہ ڈرتے ہیں. جی لوگ اپنے لیے نہیں، لوگ اپنے گھر والوں کے لیے ڈرتے ہیں کہ چلو ہم نے بات کی نا ہمیں مارو. لیکن نہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے تو ہماری فیملیز کو پیچھے پڑ جائیں گے، بہن بھائیوں کسی کو نہیں چھوڑتے. تو یہ ایسے ماحول میں آپ کیسے بات کریں گے؟ مطلب کیسے آپ یہ بتا سکیں گے کہ اب عاصم سلیم باجوہ صاحب نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ وہ آ کے اپنی صفائی دیں، وہ صفائی دینے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں. ان کو مطلب کہہ دیا، پرائم منسٹر نے کہہ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جیسے کام کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جہاں تک اگر نیوز صحیح ہے تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا نے اعتراض کر دیا ہے کہ یہ سی پیک میں نہیں ہونی چاہیے. تو اچھا، یہ آپ دوبارہ بتائیے گا کیونکہ یہ تو آپ ہمیں ایک بریکنگ نیوز دے رہی ہیں کہ چائنا نے کیا کہا ہے؟ سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ نیوز کنفرم نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ چائنا جو ظاہر ہے سی پیک بنا رہا ہے پاکستان میں، اس نے کہا ہے کہ ان کو اس پروجیکٹ میں عاصم سلیم باجوہ صاحب نہیں چاہیے. اب یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے وہ تو ایک چیک کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال ایک نیوز یہ بھی یہاں پہ سرکولیٹ کر رہی ہے. تو اندرونی تو ذرائع میں یہ بات گرم ہے کہ عاصم سلیم باجوہ جو ہے وہ چائنا کے لیے بھی ناپسندیدہ ہیں، اور یہ ہم بھی یہاں پہ مطلب دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا اچھا موقع ہے عمران خان کے لیے کہ اس کو جواز بنا کے، بہانہ بنا کے بھی وہ باجوہ صاحب کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. نہیں، باجوہ صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہی ہٹ جاتے. وہ کہتے تھے جب تک میرے اوپر لگے ہوئے الزام کلیئر نہیں کر لیتا میں، تب تک میں یہ نہیں نہیں اس نہیں پروجیکٹ نہیں وہ رہتا. لیکن اتنی شرم غیرت سر کسی میں نہیں، ہو تب. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. شرم غیرت کا تو خیر بہت بہت دور تک نشان نہیں ہے. ایک عمران خان صاحب اپنے سیاسی انتخابی جلسوں میں فرمایا کرتے تھے کنٹینر کی چھت پہ 18 فٹ اوپر کھڑے ہو کے کہ کرپشن اوپر سے ہوتی ہے، جب اوپر سے ختم ہوگی تو پھر نیچے سے خود بخود ختم ہو جائے گی. اب جب کرپشن کے سرپرست اعلیٰ وزیر اعظم ہوں، جب عاصم سلیم باجوہ اس اسکینڈل کے بعد اپنا استعفیٰ لے کر ریزگنیشن لے کے پرائم منسٹر کے پاس گیا، پرائم منسٹر کہا مجھے نہیں قبول کرنا، مجھے منظور نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، یو آر اے گڈ گائے. سو اف دی گڈ گائے آپ کرپشن اوپر سے شروع کر رہے ہیں کپتان صاحب، تو پھر نیچے تک چلے گی وہ. اب آپ اپنے ہی جہاں آپ نے اتنے یو ٹرن لیے ہیں آپ نے یہ یو ٹرن بھی لے لیا. تو یہ سلسلے جو ہیں ایسے نہیں رکیں گے، اور اللہ کرے کہ یہ چین کو ہوش آ جائے اور وہ چین کہے کہ جی یہ ہمیں بندہ نہیں چاہیے، اور وہ پھر ہو سکتا ہے وہ چلیں. وہ ان کے لیے کیا ہے، دیکھیں سی پیک کیا بڑی چیز ہے، 1-2 ارب نہیں بنیں گے اور وہ جا کے اپنی فرنچائز سنبھال لیں گے. اور میرے پڑوس میں یہ کیا کہتے ہیں یہ پاپا جانس کا، اور اب تو ہم نے وہاں سے منگانا چھوڑ دیا کیونکہ دیکھیں وہ ہمارے ہی پیسے ہیں اور وہ پیسے ہم ان کو دیتے ہیں، وہ الٹا ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. تو یہ کرپشن کا کاروبار رکنا ہوگا. یہ باجوہ ڈاکٹرائن جو کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کر کے اس کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، اس کو روکنا ہوگا. یہ ساری چیزیں روکنی ہوں گی.
اور ہمیں اسمبلیوں میں انٹرنیشنل فورم پہ ایمبیسڈرز کو، کونسل جنرل کو، سفارتکاروں کو باہر جا کر پاکستان کا نیریٹو پیش کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو ہم فیل ہوتے رہیں گے. اب آپ نے دیکھا جنرل اسمبلی میں شری نریندر مودی جی پردھان منتری ہندوستان کی تقریر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ نے اگر کمپیئر کیا ہوگا اس کو ایک پڑوس کے وزیر اعظم سے اور پاکستان کے وزیر اعظم سے، تو آپ کو اس میں ایک اسٹیٹسمین شپ نظر آئی ہوگی کہ جس نے بات کی تو اتنا بڑا ملک ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، لیکن اس نے پھر بھی بات کی تو مسائل کی بات کی، کووڈ-19 کی بات کی، آنے والے دور میں کیسے اس کو بھارت کو آگے لے کے جانا ہے. تو نریندر مودی اور عمران خان، ہاؤ ڈو یو کمپیئر بوتھ دا اسپیچز؟ سر obviously مجھے بھی یہی لگا کہ کچھ پوائنٹس ایکسٹرا تھے عمران خان صاحب کی اسپیچ میں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، اور اس بات کو وہ کہیں اور بھی کر سکتے تھے. لیکن ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کو ہر جگہ اٹھانا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ نیوکلیئر وار کی طرف جا سکتے ہیں، یہ ایک بہت ہی مطلب کہنا چاہیے کہ میچور قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی، جس پہ لوگ کافی آبجیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ بالکل. یہ بات کرنے کی نہیں تھی کہ جی ہم وہ بھی چائنا بھی نیوکلیئر اس کے پاس بھی ہے، بھارت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی، ہر جگہ جا کر اپنے آپ کو یہ بتانا کہ ہمارے پاس تو جی نیوکلیئر بام رکھے ہوئے ہیں اور ہم وہ چلا سکتے ہیں. یہ دھمکی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ مطلب آپ کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا اچھا خاصا جو اچھی بہتر اسپیچ وہ کر رہے تھے، کرتے کرتے انہوں نے اس کو سارا خراب کر دیا. اور صرف یہ نیوکلیئر اور اس کی باتیں بیچ میں لا کے آپ نے ایک دفعہ پھر سے جھگڑے کی بات کی، آپ نے پھر ایک دفعہ سے بم چلانے کی بات کی، ایک دفعہ پھر آپ چیز کو غلط رخ پہ لے گئے. تو اس میں انڈیا کی یا کسی اور کی غلطی نہیں ہے، یا ان کے اپنے الفاظ ہیں جس کو یہ واپس نہیں لے سکتے. جیسے انہوں نے الجزیرہ پہ جب اینکر بات کر رہا تھا اور انہی کی 2 سال پرانی سپیچز ان کو بتا رہا تھا تو یہ مکر گئے اور کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لاتے ہو. اب وہ کوئی کامران خان تو تھا نہیں کہ کامران خان ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے نہیں سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس نے ادھر ہی کہہ دیا کہ سر یہ تو آپ ہی کی سپیچز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ ہی نے ساری باتیں کہی ہوئی ہیں. تو یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں کل کو مجھے یہ لگتا ہے کہ انہی کے اوپر نہ پڑ گئے. لیکن جو بات مودی صاحب نے کہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں پھر؟ نہیں سر، مودی جی نے جو بات کی ہے ان کا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ انہوں نے obviously انہوں نے کہا کہ ویکسین بنانے پہ جائیں گے اور وہاں پہ اس کے لیے مدد کریں گے، اور ان کی کافی بیلنسڈ قسم کی اسپیچ تھی ان کی، اور اس میں کہیں سے بھی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا بڑھانے کی بات بہرحال نہیں تھی. ہاں ٹیررزم کی بات کی انہوں نے کہ اس کو کنٹرول کرنے کا تھا، اور خاص طور پہ کووڈ-19 کے حوالے سے انہوں نے بات کی جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ابھی تک سب جگہ پہ. تو ان کی کافی ٹو دا پوائنٹ اسپیچ تھی، اور بہرحال 2% یا 3% ہی صحیح، لیکن عمران خان صاحب سے بہتر تھی. عمران خان صاحب سے بہتر تھی، اور ایک اسٹیٹسمین شپ تھی، اور وہ اپنے اس وقت جو دنیا ایک مسئلے سے الجھ رہی ہے، ہم کو ہر مسئلے میں کشمیر ڈالنا ضروری نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ کشمیر اور فلسطین انٹو اٹ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اسپیچ رائٹر کا بھی قصور ہے، یہ ان کے جو ان کو لائن دیتے ہیں ان کا بھی قصور ہے، جو ان کے ہاتھ میں ڈگڈگی دیتے ہیں ان کا بھی قصور ہے. آرزو کاظمی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھی بات کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ہمارے ویورز جب میرے نیچے کامنٹ آ رہے تھے تو آرزو کاظمی لکھا ہوا آ رہا تھا کہ ان کو بلائیں، تو ہم نے آج آپ کو زحمت دی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اچھا لگا ہوگا. کوشش کی ہے کہ وہ سارے پوائنٹس آپ تک پہنچائے جا سکیں جو ہم اپنے ویورز کو تجزیے کے طور پہ پہنچاتے ہیں. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. ہیو اے گریٹ ایوننگ.